السلام علیکم۔ محمد مظہر اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے قبر کی پہلی رات مسلمان کے ساتھ کیا ہوگا، کافر کے ساتھ کیا ہوگا اور منافق کا کیا حال ہوگا، اس بارے میں بات کروں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن امید کرتا ہوں آپ اسے اینڈ تک دیکھیں گے۔ قبر کی پہلی رات کا منظر بڑا عبرت انگیز ہے۔ یہ رات نیکوں کے لیے بہت اچھی ہے، مگر بروں کے لیے بڑی وحشتناک ہے۔ موت کے بعد مردہ جب عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر قبر کی پہلی رات آ جاتی ہے، کیونکہ اس رات نے ہر کسی پر ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ قبر کی پہلی رات ہر نئے آنے والے مردے سے کہتی ہے، تو نے زندگی بھر بڑی راتیں دیکھی ہوں گی، مگر مجھ جیسی رات تو نے کبھی نہ دیکھی ہوگی اور نہ ہی آئندہ دیکھے گا۔ مدتوں بھر میں تیرے ہی انتظار میں رہی، آخر آج تو آ ہی پہنچا ہے، آ دیکھ میں کیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، آ کر مومن آدمی کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے اسے خوشخبری دیتے ہیں، اے پاک روح خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، اور مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دینے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز مشک کی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے محسوس کر کے آپس میں کہتے ہیں، کسی مومن آدمی کی روح آ رہی ہے۔ فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کون سی پاک روح ہے؟ جواب میں فرشتے بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس پاک روح کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے اسے دوسرے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان اول کے فرشتے مومن آدمی کی عزت افزائی کے لیے دوسرے آسمان تک اسے الوداع کہنے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر مومن کی روح کو پہلے آسمان کی طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے، پھر تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک روح پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین بلند مرتبے والے لوگوں کی فہرست میں لکھ لو۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں سوال و جواب کے لیے دوبارہ لوٹایا جاتا ہے۔ قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں گہرے رنگ کی، بڑی بڑی چمکدار دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے، آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مومن آدمی قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ بعض اہل ایمان کو سوال و جواب کے وقت سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، ذرا ٹھہرو
ٹھہرو مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ یا حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار آرام دہ نرم و نازک بستر اسے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا خوبصورت اور خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے۔ مومن اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے تیرے نیک اعمال ہوں اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما کہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا اب تو دلہن کی طرح آرام سے سو جا، یعنی واپس جانا تو ممکن نہیں۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ یہاں سے سفر آخرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بیان کی جائے گی۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کا بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اسے اے خبیث روح کے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں، اسے اللہ کے غضب اور جہنم کے عذابوں کی بشارت دیتے ہیں۔ کافر کی روح خوف اور ڈر کی وجہ سے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون سے زبردستی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان جسم میں ڈوب کر نکالتے ہیں، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی مگر فرشتے اسے زبردستی نکالتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ موت کی جھانکنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 93۔ اس وقت کافر کی روح سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس طرح کسی گلے سڑے مردار سے انتہائی مکروہ بدبو آتی ہے۔ فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے کر جانے لگتے ہیں تو آسمان کے فرشتے وہیں سے اس کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خبیث روح آسمان کی طرف لائی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب موت کے فرشتے کافر کی بدبودار روح لے کر آسمان اول پر پہنچتے ہیں تو دستک دیتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ جواب میں موت کے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے جواب دیتے ہیں اس خبیث جسم کی خبیث روح کے لیے کوئی مرحبا نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اسے ذلیل کر کے واپس زمین پر بھیج دو۔ چنانچہ فرشتے اسے آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین یعنی کافروں کی فہرست میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح سے سوال و جواب کے لیے دوبارہ اس کے جسم میں اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ قبر میں منکر نکیر جب کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ سخت خوف زدہ اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ منکر نکیر پوچھتے ہیں من ربک ما نبیک ما دینک،
کافر جواب میں کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ منافق آدمی کہتا ہے میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا وہی میں بھی کہتا ہوں۔ منافق کے اس جواب کے بعد جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے جنت جس سے اللہ نے تمہیں تمہارے نفاق کی وجہ سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسے جہنم میں اس کے قیام گاہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرز اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کے بعد کافروں پر 99 اسدے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قبر کا اسدہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ دوبارہ نہیں اگے گا۔ یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان سارے عذابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین آمین آمین۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔